السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. انٹرنیشنل لاء کی تیسری لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. اس لیکچر میں ہم سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لاء ڈسکس کریں گے. یعنی انٹرنیشنل لاء کے سبجیکٹ کون کون سے ہیں، کن لوگوں پر، کن جگہ، کون سی جگہ یہ لا اپلائی ہوگا. ظاہر ہے جب ڈومیسٹک لا کو دیکھیں یا وہ کسی حد تک کسی علاقے تک محدود ہوتی ہے یا کسی خاص اسپیسیفک لوگوں تک محدود ہوتی ہے. اسی طرح مختلف قسم کے لا ہیں. ہمارے پاس اسپیشل لا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے جنرل لا ہیں. وہ سارے ایک اسٹیٹ کے مختلف ایریا تک محدود ہوتے ہیں یا خاص ایڈمنسٹریشن تک محدود ہوتے ہیں یا ایک کسی ادارے تک محدود ہوتے ہیں. اسی طرح وہ اس لا کے، ڈومیسٹک لا کے سبجیکٹ کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل میں پاکستان کا شہری ہوں اور پاکستان کی جو لا ہے پاکستان پینل کوڈ، اس کا میں سبجیکٹ ہوں. اگر میں کوئی جرم کروں گا تو وہ مجھے اس لا کے اندر ٹریٹ کیا جائے گا. میں پاکستان پینل کوڈ کا سبجیکٹ ہوں. پاکستان کنسٹیٹیوشن مجھ پر اپلائی ہوگا، یعنی پاکستان کنسٹیٹیوشن کو فالو کرنا میری ذمہ داری ہے. مجھے جو حق پاکستان کنسٹیٹیوشن دیتا ہے وہ میں عدالت میں جا کے حاصل کر سکوں گا، کیونکہ میں پاکستان کنسٹیٹیوشن کا سبجیکٹ ہوں. اسی طرف انٹرنیشنل لا کا سبجیکٹ بھی یہاں پہ ہیں. کون کون سے ایسے ادارے ہیں جو انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹ ہیں، کون سی ٹیریٹریز ہیں وہ انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹ ہیں، اور کون سے لوگ ہیں جو انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹ ہیں. ہم بنیادی طور پر جتنے بھی جو ویل نون جو سبجیکٹس ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ کہ کس طرح یعنی یہ انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹ کہلاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے اسٹیٹ، ریاست ایک انٹرنیشنل لا کا سبجیکٹ ہے. کس طرح ایک ریاست انٹرنیشنل لا کا سبجیکٹ ہے؟ سب سے پہلے what is mean by state. آپ کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ہوگا یا آپ کو صحیح معنوں میں یعنی جو قانون ایک اسٹیٹ کو اسٹیٹ کہتا ہے یا اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کرتا ہے، شاید اس پر آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ بھئی صحیح معنوں میں ریاست کیا ہے. تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے ریاست کے لیے ضروری ہے کہ بھئی وہ اس کے پاس ٹیریٹری ہو، پاپولیشن کے ساتھ جو ہے اس کا وہاں پہ گورنمنٹ کے ساتھ وہاں پہ کیا ہونا چاہیے، سورینٹی ہو، یعنی وہ ساورن ہو، انٹرنل ساورن ہو، ایکسٹرنلی کسی بھی دباؤ پر وہ نہ آتا ہو، تو وہ ایک ریاست ہے. ابھی انٹرنیشنل لا یہاں پہ ریاست پر کیسے اپلائی ہوتا ہے، اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست کیسے ایک انٹرنیشنل لا کی سبجیکٹ ہے. دیکھو کوئی بھی ایکٹ کرتا ہے، اگر کوئی انڈیویژول کوئی ایکٹ کرتا ہے تو وہ اسٹیٹ کی طرف سے کرتا ہے، اسٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے کرتا ہے. یعنی اس ریاست، وہ انڈیویژول اگر کوئی پاکستان کا پائلٹ ہے یا انڈیا کا پائلٹ ہے، وہ آ کے پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو وہ بنیادی طور پر اس کا ایک انٹینٹ ہے، اس کا جو انٹینٹ ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے انٹینشن کے ساتھ اس کے پیچھے جو اس کو فورس کر رہا ہے، اس کو یہ ڈائریکشن دے رہا ہے کہ بھئی آپ جائیں پاکستان پر حملہ کر کے. تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست جو ہے یہاں پہ انوالو ہے. تو اس لیے یہاں پہ ہم ریاست کو لیتے ہیں سب سے پہلے. یعنی ریاست جو ہے ایک اسٹیٹ کی سبجیکٹ ہے، یعنی ایک انٹرنیشنل لا کی سبجیکٹ ہے. اس کے علاوہ سٹیزنز آف دا اسٹیٹ
جو سٹیزنز ہیں اس ریاست کے وہ بھی انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹ ہیں. اس کے علاوہ ٹیریٹری آف دا اسٹیٹ، کسی ریاست کی ٹیریٹری ہے وہ انٹرنیشنل لا کی سبجیکٹ ہے. اس کے بعد ایئر اسپیس، کسی ریاست کی ایئر اسپیس ہے، جہاں سے جتنا بھی ہے ایئر اسپیس وہ انٹرنیشنل لا کا سبجیکٹ ہے. سبجیکٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر سٹیزنز کے حوالے سے بھی انٹرنیشنل لا جو ہے رائٹس پرووائڈ کرتا ہے. اگر ایئر اسپیس کے حوالے سے لا ہے، انٹرنیشنل لا باقاعدہ یعنی لا بنائی گئی ہے، اسٹیٹ کو اوبلائزڈ کیا گیا ہے کہ بھئی آپ یعنی دوسرے یعنی ممالک کے یعنی کیا جو ہوائی جہاز ہیں ان کو یہاں سے جو سویلین ایئرکرافٹ ہیں ان کو یہاں سے پرمیشن دیتا کہ وہ یہاں سے جائیں، اور اسٹیٹ اس پر ٹریٹی سائن کرتا ہے، اور یہ جو ہے انٹرنیشنل لا کا سبجیکٹ ہے. اسی طرح سٹیزنز کو یعنی انٹرنیشنل لا رائٹ دیتا ہے. وہ رائٹ کیا ہیں؟ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہو سکتے ہیں، دوسری بہت سارے رائٹس جو انٹرنیشنل لا دیتا ہے، ہیلتھ کے حوالے سے دیتا ہے، دوسرے حوالے سے جو ہم انٹرنیشنل کنونشن ریٹیفائڈ کرتے ہیں، اس کو ریٹیفائی کرنے کے بعد جو ہے اسٹیٹ لیجسلیشن کرتی ہے، اور جب اسٹیٹ لیجسلیشن کر کے آپ کو رائٹ دیتا ہے اور آپ کو اوبلیگیشن آپ پر عائد کرتا ہے. تو یہ بھی جو ہے یہاں پہ سٹیزنز آف دا اسٹیٹ بھی انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹ میں آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے دا گورنمنٹ آف دا اسٹیٹ، اگر کسی ریاست کے گورنمنٹ پر کوئی اوبلیگیشن عائد ہوتی ہے تو وہ بھی جو ہے انٹرنیشنل لا کا ڈائریکٹ سبجیکٹ ہے. اس کے بعد ٹیریٹوریل واٹر آف اے اسٹیٹ، یعنی آپ کو پتا ہوگا لا آف دا سی کنونشن ہے ہمارے پاس، اس لا آف دا سی کنونشن جتنے بھی آرٹیکلس ہیں 105 آرٹیکلس آئی تھنک اس میں ہیں، جو کہ رائٹس اینڈ اوبلیگیشن عائد کرتی ہے. ریاست کو رائٹ بھی دیتی ہے کہ بھئی یہ آپ کا 12 نوٹیکل مائل تک آپ کا جو ہے یعنی ٹیریٹوریل واٹر ہوگا، وہ باقاعدہ رائٹ دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے ایئر اسپیس کا، جس طرح میں نے آپ لوگوں کا حوالہ، ٹیریٹری، اگر کوئی آپ کی ٹیریٹری کو وائلیٹ کرتا ہے، آپ کی باؤنڈری کو وائلیٹ کرتا ہے، تو انٹرنیشنل لا کلیئرلی کہتا ہے کہ اگر کوئی ایگریشن کرتا ہے، آپ کے ملک پر حملہ آور ہوتا ہے، یعنی کوئی ملٹری ایئرکرافٹ آپ کے یعنی ریاستی ٹیریٹوریل علاقائی حدود میں داخل ہوتے ہیں، آپ اس کو مار گرا سکتے ہیں. تو گراتے بھی ہیں. ریسنٹلی جو ایکٹیویٹی ہوا ہے، جو ابھینندن جو پائلٹ تھا، انہوں نے یعنی پاکستانی حدود کو کراس کیا اور پاکستان نے اس کو مار گرایا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا جو ہے ایک ریاست کو کیا کرتا ہے؟ ڈیل کرتا ہے. ریاست میں کیا کیا آتے ہیں؟ اسٹیٹ ٹیریٹری آتی ہے، اس کی ایئر اسپیس آتی ہے، ٹیریٹوریل واٹر آتا ہے، گورنمنٹ آتی ہے، اور اس کے ساتھ سٹیزنز ایون انڈیویژول بھی آتا ہے. یعنی یہ اسٹیٹ کے یعنی انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹ ہے. یعنی اسٹیٹ انٹرنیشنل لا کا سبجیکٹ ہے. اور اسٹیٹ کی ڈیفینیشن میں کیا کیا آتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہے انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹ ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. ادر ٹیریٹوریل اینٹیٹیز، ایک تو ہم نے کہا کہ بھئی یعنی اسٹیٹ جو ہے ایک سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل لا کی. دوسری یہاں پہ بات ہے ادر ٹیریٹوریل اینٹیٹیز، جو ریاست نہیں ہے. ریاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ کیا ہو، اس کے پاس علاقہ ہو، پاپولیشن ہو، وہاں پہ گورنمنٹ ہو، اس کی سورینٹی ہو، یعنی وہ ساورن ہو، خود مختار ہو، وہ اپنی دفاع کر سکتا ہو انٹرنلی ایکسٹرنلی، اور لوگ وہاں کے پاپولیشن اس کی ہیبیچول اوبیڈینس کر رہا ہو. اگر یہ 5 چیزیں ہیں تو وہ ریاست ہے، وہ انٹرنیشنل لا کا سبجیکٹ ہے.
اگر ادر ٹیریٹوریل انٹیٹیز میں ہمارے پاس آتے ہیں ٹرسٹ ٹیریٹریز. دیکھو یونائٹڈ نیشن یو این چارٹر کو اگر آپ غور سے پڑھیں, وہاں پہ یو این چارٹر از نتھنگ بٹ دا 5 یا 6 آرگن, یعنی 5-6 آرگنائزیشن وہ بناتا ہے. اس میں یو این جنرل اسمبلی, یو این سیکورٹی کونسل, یو این اکنامک اینڈ سوشل کونسل, یو این ٹرسٹشپ کونسل, یو این سیکریٹریٹ. یہ 4-5 چیزیں یونائٹڈ نیشن کی بنیاد ہیں. یعنی بنیادی طور پر جب کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی یونائٹڈ نیشن کیا ہے, تو آپ سمپل میں آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ بھائی یونائٹڈ نیشن یہ 5 ادارے ہیں, اور ان 5 اداروں کا مقصد, اور یونائٹڈ نیشن کا مقصد جو ہے دنیا میں امن قائم کرنا اور اسی کے ساتھ جنگوں کو ایوائڈ کرنا ہے. جہاں بھی جنگ ہو, جہاں بھی کنفلکٹ سچویشن ہو, جہاں بھی آرم کنفلکٹ ہو, تو اس کو کم کرنا یا اس کو ختم کرنا, یہ یو این کی مشن ہے, یعنی آبجیکٹ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرسٹ ٹیریٹریز, یہاں پہ یو این ٹرسٹشپ کونسل جو تھی, ابھی جو تھے پہلے جو تھے ٹرسٹ ٹیریٹریز تھے. ٹرسٹ ٹیریٹریز وہ تھے جو اس وقت جو تھے وہ کالونی تھی, یا کوئی اور ایسے ٹیریٹریز تھے جو اس وقت یعنی وہ ریاست کا درجہ حاصل کسی بھی وجہ سے نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ ریاست کے لیے 5 اسینشیل کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہ ہو تو وہ ریاست نہ کہلائے گا. تو ایسے ٹیریٹریز کو یو این ٹرسٹشپ کونسل ان کو ایڈمنسٹر کرتا تھا, اور مختلف ریاستوں کو یعنی حوالہ کر دیتا تھا کہ بھئی آپ ان کو ایڈمنسٹر کریں. ان ریاستوں کو جو ابھی تک جو ریاست کا درجہ حاصل نہیں کر پائے ہیں, ان کو آپ ایڈمنسٹر کریں, ان کو چلائیں, ان کو دیکھیں, لک آفٹر کریں, ان کا خیال رکھیں. تو یہ بنیادی طور پر جو ہے یہ ٹرسٹشپ کونسل کا کام تھا, جو ابھی اس کرنٹ سچویشن میں ٹرسٹ ٹیریٹریز آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اس لیے یہاں ٹرسٹشپ کونسل کی جو آپریشن جی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ابھی آتے ہیں آف شور ٹیریٹریز کی طرف. یہ آف شور ٹیریٹریز کیا ہیں؟ انٹرنیشنل لائن کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے. آف شور ٹیریٹریز, آف شور کمپنی کا نام آپ نے شاید سنا ہوگا. آف شور ٹیریٹری جو پہلی بار آپ سن رہے ہیں, آف شور ٹیریٹری وہ ہے جو کسی ریاست کی ڈائریکٹ ٹیکس سے آزاد. اگر پاکستان ایک ریاست ہے, اگر پاکستان چاہے کہ بھئی میں پشاور کو یا خیبر پختونخوا کو یا بلوچستان کو یا کسی بھی ایسی ٹیریٹری کو, خاص ڈسٹرکٹ کو آف شور ڈکلیئر کرتا ہوں کہ بھئی یہ ریاست یا یہ علاقہ جو ہے ہمارے ملک کے ڈائریکٹ ٹیکس سے ایگزمپٹ ہے, تو پھر یہ بن گیا آف شور. یعنی آف شور یعنی ٹیکس سے ایگزمپٹ ہے. تو وہ ٹیریٹریز جو کسی ریاست نے اپنے آئین کے ذریعے ان کو آف شور ڈکلیئر کیا ہے کہ بھئی ہم اس کو آف شور ڈکلیئر کرتے ہیں. آف شور ڈکلیئر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے انویسٹر آتے ہیں اس ملک میں اور اس علاقے میں وہ انویسٹ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جہاں پہ ٹیکس نہ ہوگا تو سرمایہ کار اس کی طرف جائے گا جہاں ٹیکس کم ہو. جہاں ٹیکس زیادہ ہوگا تو پھر سرمایہ کار اس علاقے کی طرف نہیں بڑھتے, وہاں سرمایہ کاری نہیں کرتے. یہ جو ہے آپ کے انفارمیشن کے لیے تھا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا آف شور ٹیریٹریز کو بھی ڈیل کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے سچ ایز آزاد جموں اینڈ کشمیر, یہ جو ہے کس میں آتا ہے؟ یہ بھی ایک ٹیریٹری ہے, یہ آف شور تو نہیں ہے, لیکن ایڈمنسٹر کرتا ہے کون؟ پاکستان اس کو ایڈمنسٹر کرتا ہے. آزاد جموں اینڈ کشمیر یہ ابھی پاکستان کی ٹیریٹری نہیں ہے, آزاد ریاست ہے.
لیکن ایڈمنسٹر کرتا ہے کون؟ پاکستان. اس طرح مقبوضہ کشمیر جو انڈیا کی طرف ہے، جو انڈیا اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ بھی انڈیا اس کو کیا کرتا ہے؟ ایڈمنسٹر کرتا ہے، لیکن وہ بھی انڈیا کا حصہ نہیں ہے. بہرحال ابھی میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے. ٹرسٹ ٹیریٹری، یہ ٹرسٹ ٹیریٹری ہم اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن ٹرسٹ بھی نہیں ہے. کسی بھی وجہ سے ہم اس کو ٹرسٹ نہیں کہہ سکتے، لیکن کسی بھی طرح سے پاکستان یہاں یعنی جموں اینڈ کشمیر، آزاد جموں اینڈ کشمیر کو ایڈمنسٹر کرتا ہے، اور کسی بھی طرف انڈیا وہاں کس کو ایڈمنسٹر کرتا ہے؟ مقبوضہ کشمیر کو. ابھی آتے ہیں کس کی طرف؟ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ایز سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا. کیا انٹرنیشنل آرگنائزیشن سبجیکٹ ہیں انٹرنیشنل لا کے؟ دیکھیں جی، انٹرنیشنل آرگنائزیشن کیا ہے؟ یعنی انٹرنیشنل آرگنائزیشن وہ آرگنائزیشن ہے، وہ ادارے ہیں جو کسی بھی طرح سے وہ کسی یعنی ٹریٹی یا کنونشن نے ان کو وجود میں لایا ہے. یعنی کسی ٹریٹی یا کنونشن کے پروڈکٹ ہیں. اگر یو این چارٹر ایک ٹریٹی تھا، وہ کیا ہو گیا ہے؟ نیگوشیٹ ہوا ہے. یعنی اس کو دنیا کے زیادہ تر ممالک نے اس کو ریٹیفائی کیا ہے، اور یہ یو این چارٹر ہمیں بہت سارے آرگنائزیشن پرووائڈ کرتا ہے. جیسے ہمارے پاس یو این جنرل اسمبلی، یو این سیکورٹی کونسل، یو این سوشل اینڈ اکنامک کونسل، یو این ٹرسٹشپ کونسل، یو این سیکریٹریٹ. یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ہیں. دیکھیں، فار یور ویری کائنڈ انفارمیشن، ایک بات ذہن میں رکھے، کوئی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ضروری نہیں کہ وہ انٹرنیشنل یعنی یو این کا حصہ ہو. یہ ضروری نہیں. ہمارے پاس سارک ہے، وہ یو این کا حصہ نہیں ہے، لیکن اسٹل اٹ از انٹرنیشنل آرگنائزیشن. یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشن کا پارٹ ہو. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، وہ پیس کے لیے کام کر رہا ہے، دنیا میں کسی بھی طرح سے پیس کے لیے کام کر رہا ہے، امن کے لیے کام کر رہا ہے، اگر وہ چاہے یونائٹڈ نیشن کی ممبرشپ نہیں، ایفیلیشن لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے. اس کے لیے پروسیجر ہے. دیکھو، آئی ایل او یا ڈبلیو ایچ او، یہ انٹرنیشنل یعنی سیپریٹلی انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن. یہ انیشیلی جو ہے یہ یو این کا حصہ نہیں تھے، یہ ایفیلیٹڈ نہیں تھے. لیکن جب ڈبلیو ایچ او اور آئی ایل او انہوں نے یعنی کس کے لیے کام کیا؟ دنیا میں امن کے لیے نا. لوگوں کو ڈبلیو ایچ او یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یہ لوگوں کی صحت کے لیے کام کرنا، دنیا کے لوگوں کو صحت یعنی اچھی صحت پرووائڈ کرنا، لوگوں کی ٹریٹمنٹ کرنا، یہ یونائٹڈ نیشن کے آبجیکٹ کو فلفل کرتا ہے. وی دا پیپل، اگر آپ یونائٹڈ نیشن کے پریمبل کو دیکھیں، وی دا پیپل آف دا ورلڈ ول انشور پیس اینڈ شل اوائڈ وار. یعنی پیس کا مطلب یہاں پہ صحت کا نظام بھی دینا ہے، لوگوں کی صحت کی سہولیات بھی دینا ہے. اگر کوئی جنگ میں، کنفلکٹ کی سچویشن میں کوئی زخمی ہے اور کسی کو دنیا کے
کوئی کس کی کونے میں لوگ اگر وہ ڈسسیٹسفائی ہیں اپنی لائف سے تو بھی یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. اس کو بھی انشور کرنا ہے, ان کو بھی یعنی سیٹسفائی کرنا ہے. اسی طرح WHO بھی جو ہے بنیادی طور پر اس آبجیکٹ کو فلفل کر رہا تھا, یعنی لوگوں کی صحت ٹریٹمنٹ کے لیے کام کر رہا تھا. اس لیے اس کو انٹرنیشنل یعنی UN نے ایفیلیشن دے دی. ایفیلیشن اس لیے دیتے ہیں, آپ بھی اگر انٹرنیشنل آرگنائزیشن چلا رہے ہیں اور آپ کی آرگنائزیشن جو ہے اگر یعنی UN چارٹر کے مین آبجیکٹ پیس کے لیے ہے, کسی طرح سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس دنیا میں پیس کو انشور کر رہا ہے, تو پھر آپ بھی اپنی یعنی آرگنائزیشن کو UN سے ایفیلیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے جس طرح UN یعنی created under multilateral or bilateral treaties such as United Nations General Assembly, UN Security Council, UN Economic and Social Council, SAARC, WHO, WTO, CTBTO, etc. یہ جو ہیں ILO وغیرہ جو ہیں یہ کیا ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, اور انٹرنیشنل لا جو ہے ان کو ڈیل کرتا ہے. یہ کسی نہ کسی طرح جو ہے انٹرنیشنل لا کے ہی پروڈکٹ ہیں. اگر ملٹی نیشنل ادارے بنتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کسی ٹریٹی کا نتیجہ ہے, کسی ٹریٹی کے پروڈکٹ ہے. تو یہ جو ہیں انٹرنیشنل لا ان کو بھی ڈیل کرتا ہے. تو چلے جی, it is not necessary that every international organization is part of UN. It's operate separately. It can operate separately and it's operates separately, اور وہ کام کر رہے ہیں separately, independently. Liberation movements is another part of یا another subject of international law. اگر کہیں بھی لبریشن مومنٹس ہیں جو آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, جو آزادی کی تحریکیں ہیں, وہ بھی انٹرنیشنل لا کے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سبجیکٹ ہیں. ان کو ایڈمنسٹر کرتا ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن, اس کے لیے کام کر رہے ہیں لوگوں. کیونکہ یہاں اگر کوئی لبریشن موومنٹ چل رہی ہے تو کیوں چل رہی ہے؟ اگر چل رہی ہے تو اگر لوگ ڈسسیٹسفائی ہیں تو دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں امن کے لیے کام کون کر رہا ہے؟ انٹرنیشنل لا. اور انٹرنیشنل لا اور لبریشن موومنٹس جو ہیں, جہاں پہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو انٹرنیشنل پریشر آتا ہے. اگر کشمیر میں کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو قراردادیں پیش ہوتے ہیں. فلسطین میں زیادتی ہو رہی ہے تو قرارداد پیش ہوتے ہیں. افغانستان میں زیادتی ہو رہی ہے تو قرارداد پیش ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی یہ انٹرنیشنل لا کا سبجیکٹ ہے, لبریشن موومنٹس. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے انڈیویژول ایز سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا. میں نے یہاں آپ لوگوں کے ساتھ اسٹیٹ میں دی سٹیزنس آف اے اسٹیٹ میں یہ بات واضح کی تھی, لیکن اس بار پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انڈیویژول ہے تو بھی وہ انٹرنیشنل لا کا سبجیکٹ ہے. کیونکہ مین فنکشن جو ہے, اگر ایک اسٹیٹ کے پیچھے مین فنکشن کرنے والا ایک عام انڈیویژول ہی ہوتا ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہی ہوتی ہے, تو اس لیے ایک مائنڈ سیٹ, ایک انڈیویژول بھی کیا ہے سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا ہے. اگر اسامہ کام کر رہا تھا
اسامہ ظاہر ہے وہ عرب کا سٹیزنز تھا، وہ تو سعودی عرب کی مشن کو تو نہیں ریپرزینٹ کر رہا تھا، وہ ایک انڈیویجول تھا. اس لیے ایک انڈیویجول بھی جو ہے کیا ہے، انٹرنیشنل لا کا سبجیکٹ ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ مزید میں نے اس کو الابوریٹ کی ہے کہ وہ اسامہ ہو گئے، حافظ سعید کو مانگ رہے ہیں کہ بھئی یہ دنیا کے لیے تھریٹ ہے، یعنی پیس کے لیے تھریٹ ہے. اس کے بعد جو ہے ہائی جیکنگ کے حوالے سے کنونشن ہے. اگر کوئی شخص یعنی ایروپلین کو، سویلین ایئر کرافٹ کو اگر اغوا کرتا ہے، ہائی جیک کرتا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ انٹرنیشنل کنونشن ہے، تو اس کو انٹرنیشنلی پنشمنٹ دی جائے گی، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اور ہمارے پاس تو انٹرنیشنل کرمنل کوڈ بھی آ گیا ہے جسے رومن اسٹیچیوٹ بھی کہا جاتا ہے. اگر جینوسائٹ ہے، یعنی اگر نسل کشی ہو رہی ہے کہاں پہ، تو یہ بھی انٹرنیشنل ریکوگنائزڈ کرائم ہے. اگر کوئی گروپ آف پیپل یا کوئی شخص نسل کشی کر رہا ہے، یعنی انسانوں کی ایک خاص گروپ کو مار رہا ہے یا انسان کو مار رہا ہے اس کے آئیڈیا، نظریہ یا اس کے ریلیجن کی وجہ سے، تو یہ جینوسائیڈ میں آتا ہے، یہ نسل کشی میں آتی ہے. تو اس کے لیے بھی انٹرنیشنل کنونشن ہے. تو یہاں بھی یعنی کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایک انڈیویجول جو ہے انٹرنیشنل لا کا سبجیکٹ بن جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ڈپلومیٹس ہیں، انڈیویجول ہیں، ان کے لیے بھی قوانین ہیں، لاز ہیں، یعنی وہ بھی انٹرنیشنلی ریکوگنائز سبجیکٹ ہیں. ڈپلومیٹس یہ بھی جو ہے یہ بھی ایک انڈیویجول ہے نا، ڈپلومیٹس وہ بھی انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹ ہیں. آپ نے دیکھا ریمن ڈیوس نے یہاں کیا کر کے گیا، ابھی یعنی امریکہ کے اتاشی تھا، وہ چلا گیا یہاں پہ لوگوں کو یعنی کیا کر کے ایکسیڈنٹ کر کے لوگوں کو مار کے، کیونکہ اور اس کے ساتھ یہاں پہ کچھ نہیں کیا گیا. ریمن ڈیوس چلا گیا، اس کے ساتھ کچھ نہ ہوا، انہوں نے لوگوں کو گولی ماری، کیوں ماری اور چلا گیا، کسی نے پوچھا بھی نہیں. یہ بنیادی طور پر اس لیے گیا کیونکہ لا نے اس کو پروٹیکشن دی ہے، انٹرنیشنل لا نے، وہ انڈیویجول ہے، اس کو وہ پروٹیکٹڈ ہے اور اس کو یہ رائٹ انٹرنیشنل لا نے دی ہے. اس کے بعد سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، یہ کنونشن آن سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، یہ کنونشن ہے جو کہ رائٹ دیتا ہے. ہمارے پاس فنڈامنٹل ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹ جو یعنی ہمارے کنسٹیٹیوشن میں انڈیویجول کو مل رہے ہیں، وہ انٹرنیشنل لا کی مرہون منت ہے. کسی بعض ایسے رائٹس ہیں جو ہمارے کنسٹیٹیوشن میں نہیں تھے، جس طرح رائٹ ٹو انفارمیشن، فریڈم آف اسپیچ وغیرہ وغیرہ، ان کو ہمیں انٹرنیشنل لا دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے جو ہے ہم جو ہے پہلے انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل کنونشن کو ریٹیفائی کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈومیسٹک یعنی ملکی سطح پر جو ہے ہم کیا لا بناتے ہیں کہ بھئی چائلڈ لیبر کو ہم منع کرنے کے لیے مختلف یہاں پہ لاز ہیں پاکستان میں، یعنی ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے لاز ہیں، تو وغیرہ وغیرہ جو ہیں یہ انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹ ہے. یعنی میں نے برائفلی کوشش کی ہے کہ بھئی یہ انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹ ہیں، کس طرح کوئی جو ہے ڈائریکٹلی ہے، کوئی انڈائریکٹلی ہے. بہرحال یہ اس پر آپ جب ایک دفعہ اپنی بکس دیکھیں گے، اپنے لیکچر دیکھیں گے، جو نوٹس میں پرووائڈ کروں گا وہ آپ دیکھیں گے، تو آپ کی جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے. اگر پسند آئے لائک ضرور کریں، ہے ڈس لائک کر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے میں بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ، بائے بائے.